السلام علیکم دوستو، ہوپ سو کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ بک کے بارے میں۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک انتہائی اہم بک ہے جو کہ فائنینس مینجمنٹ کے بارے میں پوری دنیا میں سب سے مشہور بک ہے۔ اس بک کے آتھر ہے رابرٹ کیوساکی، جو کہ پوری دنیا میں اس کتاب کے بارے میں کافی چرچے ہے اور کافی سارے لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس بک کا خلاصہ کریں گے۔ اس بک کے لیسن 1 میں ہے دوستو کہ اگر آپ نے امیر بننا ہے، یعنی یہ بک جو ہے یہ آپ کو امیر بننے میں ہیلپ کرے گی۔ یعنی آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے، آپ نے اگر امیر بننا ہے تو اس بک کے تھرو آپ کافی سارا نالج اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ غربت کے جال سے نکل سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس بک کے لیسن 1 سے۔ لیسن 1 میں دوست یہ ہے کہ اگر آپ نے امیر بننا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، یعنی آپ کی جو ذہنیت ہے وہ آپ نے بدلنی ہوگی، یعنی آپ نے امیروں کی طرح سوچنا ہوگا، اپنی سوچ کو آپ نے امیر بنانا ہوگا۔ غریب لوگ جو ہوتے ہیں دوست وہ ہمیشہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، سخت مزدوری کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگوں کا پیسہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی امیر لوگ اپنے پیسے اتنے اچھے طریقے سے انویسٹ کرتے، اتنے اچھے طریقے سے سرمایہ کاری کرتے کہ ان کا جو لگایا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے اور پیسے جنریٹ کرتا ہے۔ تو لیسن 1 میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی تھنکنگ بدلنی ہوگی، آپ نے امیروں کی طرح سوچنا ہوگا۔ غربت کے جال سے نکلنے کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذہنیت بدلنی ہوگی، آپ نے سوچنا ہی ہوگا کہ ہم امیر کیسے بن سکتے ہیں، امیروں کو فالو کرنا ہوگا، ان کے طور طریقے، ان کے جو انویسٹمنٹ طریقے ہیں اسی طرح آپ نے انویسٹ کرنا ہوگا، آپ نے محنت کرنی ہوگی، بزنس کی طرف آنا ہوگا، تب آپ غربت کی جال سے نکال سکتے ہیں۔ غریبوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے دوستو وہ ہمیشہ خوف سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ غریب ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ کام کریں گے تو زیادہ پیسہ آئے گا اور اچھے طریقے سے خرچ کریں گے پیسے، اور لائف سٹائل بھی اچھا ہوگا، اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس وجہ سے غریب لوگ زیادہ تر کام کرتے اور اس بات سے ڈرتے کہ اگر محنت نہیں کی تو سارا کام رک جائے گا اور اچھی طرح زندگی نہیں گزار سکے گی۔ اس طرح غریب لوگ پورا مہینہ کام کرتے ہیں اور اس سائیکل کو دہراتے ہیں، مہینے کے آخر میں ان کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، پھر اگلے مہینے سے مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی ساری زندگی جو ہے وہ محنت مزدوری میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ مزدوری کے جال سے نہیں نکل سکتے۔ اچھا، لیسن 2 اس بک میں یہ ہے کہ امیر بننے کے لیے آپ نے 2 چیزوں میں فرق کرنا سمجھنا ہوگا، یعنی 2 چیزیں جاننا ضروری ہے امیر بننے کے لیے۔ نمبر 1 پہ جو آتا ہے وہ ہے ایسیٹ، یعنی اثاثے۔ نمبر 2 پہ ہے لائبلٹی، یعنی واجبات۔ اثاثے دوست وہ چیز کہلاتے ہیں کہ جس کے تھرو، یعنی وہ پراپرٹی جس کے تھرو ہمارے جیب میں پیسہ آتا ہے، یا جس کے ذریعے جیسے فار ایگزامپل ریل اسٹیٹ ہو گیا، اور کوئی چیزیں جس سے ہمیں رینٹ آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس رینٹ ہے تو سوری ہاؤس ہے، رینٹ پہ دیا ہے تو اس کے تھرو ہمارے پاس رینٹ آتا ہے، یعنی ہمارے جیب میں پیسہ آتا ہے۔ یا کوئی اور ایسا بزنس ہے جس کے تھرو ہمارے جیب میں پیسہ آتا ہے، تو وہ چیزیں، یعنی سمپل الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو وہ چیزیں جس کے تھرو ہمارے جیب میں پیسہ آتا ہے وہ پراپرٹی اثاثے کہلاتے ہیں، یعنی ایسیٹ۔ لائبلٹی وہ چیزیں ہیں جن کے تھرو ہمارے جیب سے پیسہ جاتا ہے، یعنی اگر ایکسٹرا کار لیجیے یا ایسا گھر لیا جس کی ہمیں مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، یا کوئی دوسری ایسی چیز جس کے تھرو ہمارے جیب سے پیسہ جاتا ہے، یعنی اخراجات زیادہ ہے فار ایگزامپل اب لے لیجئے کہ سمجھے گاڑی ہے، یہ لائبلٹی اگر آپ نے ایکسٹرا لی ہے تو گاڑی کی مینٹیننس بھی آتی ہے، اس میں گاڑی کے فیول کے پیسے ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جس کے تھرو، یعنی جس کے ذریعے ہمارے جیب سے پیسہ نکلتا ہے ایکسٹرا، وہ لائبلٹی کہلاتی ہے۔
لیسن نمبر 3 میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ امیر لوگوں کی طرح اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے. یعنی غریب لوگوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ الٹے یا غلط چیزوں میں یوز کرتے ہیں. یعنی وہ ایسی چیزیں خریدتے یا پراپرٹیز کا. فار ایگزامپل آپ کسی غریب بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گاڑی خریدے اور پہلے گھر خریدے. تو گھر جب خریدتے تو گھر میں رہ تو سکتا ہے لیکن اس کی مینٹیننس بھی آتی ہے, اس کا خرچہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. بجائے اس کہ وہ گھر خریدے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, اپنا کاروبار اس کے ان پیسوں سے کر سکتے ہیں, اپنی کمپنی لانچ کر سکتے ہیں. تو یا ایسا کہ وہ غریب لوگ جیسا کر کے تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو وہ گاڑی کی طرف دوڑتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں. ان کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں مائنڈ سیٹ کے, بس وہ دکھانے کے چکر میں یعنی شوباز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں غریب مائنڈ سیٹ والے. اور امیر لوگوں کے پاس جب تھوڑا سا پیسہ آتا ہے, پیسہ تو ان کے پاس آلریڈی ہوتا ہے جو امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, تو پیسے کو وہ انویسٹ کرتے ہیں اور اسی انویسٹڈ پیسے سے ان کے پاس اور پیسہ آتا ہے, تو اس طرح وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں. جبکہ غریب لوگ کے پاس تھوڑا سا پیسہ جب آتا ہے تو وہ الٹا پلٹا کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں یا سال کے اینڈ ان کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہی کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیسن 3 میں کہ پیسہ جب بھی آپ کے پاس آئے تو آپ نے خرچ کرنا ہے امیروں کی طرح. ہمیشہ ہوشیاری سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے. مطلب کہ کوئی بھی ایسا موقع جو دوسرے لوگوں نے نظر انداز کیا ہو, آپ نے ایسے موقع تلاش کرنے ہیں, ایسے پراپرٹیز تلاش کرنی جو دوسرے لوگوں سے نظر انداز ایسا بزنس جو دوسرے لوگوں نے نظر انداز کیا ہو, آپ ایسے موقع تلاش کریں اور اس میں ان موقعوں میں ہوشیاری کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ سرمایہ کاری کریں تاکہ آپ کا پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور آپ کا پیسہ آپ کے لیے اور پیسے جنریٹ کرے. اس طرح آپ امیر ہوتے چلے جائیں گے. نہیں اگر آپ یعنی اچھی جگہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں دیں گے, آپ اپنا پیسہ بغیر منی مینجمنٹ سیکھے, بغیر پیسے کو ہینڈل کرنے کے طریقے سیکھے بغیر اگر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے رول یہ ہے اس بک کے مطابق کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں. جہاں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس جگہ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں دیکھیں. آپ جس چیز میں پیسہ لگانا چاہیں, جس کا بزنس میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں, آپ اس بزنس سے ریلیٹڈ کامیاب لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے ساتھ یہ دوستی کریں تاکہ آپ کی بات چیت ان کے ساتھ ہو سکے. جب آپ کو پوری طرح آپ نالج ہو جائے اس پراپرٹی کے بارے میں, اس سرمایہ کاری جہاں پہ آپ جس چیز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں یا اس پراپرٹی کے بارے میں جب آپ کے پاس پوری طرح نالج آئے, اس کے بعد آپ انویسٹ کریں ان پراپرٹیز میں, تو آپ کے پاس جو آپ کا پیسہ ہے وہ بھی بچ جائے گا اور پیسہ آئے گا. یعنی آپ کا انویسٹڈ پیسہ آپ کے لیے اور پیسہ آپ کی جیب میں لائے گا, تو اس طرح آپ کے لیے ایک اچھا ایسیٹ بن جائے گا. ایک اور بات اس بک میں جو کہ انتہائی اہم ہے کہ انسان ہمیشہ آپ میں سرمایہ کاری کرے تو بہتر. یعنی اس بک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں سرمایہ کاری کرے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نالج اکٹھی کرنی چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ہمیں پہلے وہ سیکھنا چاہیے. یعنی ہمارے مائنڈ میں اس کام کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے, کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے, اس کے بعد ہمیں آگے کام کرنا چاہیے. یعنی جو اہم چیز ہے دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی, یعنی یہ بات شیئر کی, ان کی کوٹ سے کہ جو اہم ترین یا جو بہت ہی ضروری اثاثہ ہے وہ ہمارا دماغ ہے. تو اب دماغ پہ انویسٹ کرنا چاہیے. اس سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں اچھا کھانا چاہیے, ہمیں زیادہ سونا چاہیے. ہاں یہ چیزیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جو مین چیز ہے اس بک کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہم نے نالج گیدر کرنی ہے, ہم نے محنت کرنی ہے. ہمارا جو دماغ ہے وہ انتہائی زیادہ کیپیبلٹی
سے مطلب کہ یہ انلمیٹیڈ، ہماری سوچ سے زیادہ پاور ہے ہمارے دماغ میں، بشرطے کہ ہم اس پہ محنت کریں، ہم سیکھیں چیزیں، اس کے بعد اپلائی کریں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔